السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ اصل خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر ہمارا 7 تھا اباؤٹ انوائرمنٹل سائیکالوجی۔ آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر اسٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے طلبہ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اچھا جی، آج ہے ہمارے پاس کرمنل سائیکالوجی۔ کرمنل سائیکالوجی بیسیکلی ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کیسے کام کرتی ہے، جو یہاں ہمارے نفسیات ہوتی ہیں ان کی تقرریاں، یعنی کہ ان کی اسٹیجز کیا کیا ہوتی ہیں، وہ کس طرح ان کو ایک بہتر شہری بنانے میں توجہ دیتے ہیں، اور اباؤٹ ان ہمارے کرمنلز کے ساتھ ہمارے ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں مجرموں کی بحالی کا کام کرتی ہیں۔ مجرموں کی بحالی کا کام سے مراد ہے کہ جو وجوہات اور اسباب ایک کرمنل کے ہوتے ہیں، کیوں کس وجہ سے اس نے یہ کرائم کیا، تو ہم اس کو بیسیکلی ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جرائم کے خاتمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جرائم کے خاتمہ کرنے کی کوشش سے مراد ہے کہ ایسا اچھے شہری بنا کے ان کو بھیجا جاتا ہے باہر۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ جرائم کا خاتمہ کرنے سے مراد ہے کہ ایسے وجوہات جو ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ کرائم ہو رہے ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے ریاست کے ساتھ مل کے کہ اس کرائم کو ہم ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ وجوہات ہم جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ریپ سسٹم بہت زیادہ اور پاکستان میں ان ہے، جو کہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی ننھی معصوم پریوں کے جو ہے وہ پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ کچھ جو فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی عورت اپنی مرضی کرے، پتہ نہیں کیا کیا اسکینڈل سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بری چیز ہے کہ جب ہمارا اسلام، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اسلام نے جو ہمیں ریسٹرکشنز دی ہیں مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، وہاں پہ نہ تو مرد کی مرضی ہے نہ عورت کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر ریاست میں کوئی بھوکا سو جاتا ہے، اگر کتا بھی بھوکا سو جاتا ہے، ایون یہاں تک کہا گیا ہے، تو اس کا حساب کس سے ہوگا؟ بادشاہ سے ہوگا، جو اس وقت کا بادشاہ ہوگا۔ اور اسی طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اس ریاست کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ بھوکا نہیں سو رہا اور اس کے باوجود بھی وہ چوری کر لیتا ہے تو اس چور کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی ریاست میں غربت ہے اور لوگ بھوکے سوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ بھوکے سو رہے ہیں تو پیٹ بھرنے کے لیے وہ چوری تو کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھوکے سونے کا بھی ایک المیہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ کرائم تو کریں گے نا پھر۔ تو پھر ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے طبقے کو جو بہت زیادہ غریب ہیں یا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان پورا نہیں ہوتا، تو ان کو اس طرح کا سامان پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ وہ چوری کی طرف مائل نہ ہوں۔ تو وجوہات جو ہوتی ہیں کہ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں، کیا سارے لوگ جرم کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اس طرح کی اصلاحات متعارف کروائی گئیں، ظالمانہ اور غیر انسانی سزاؤں کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ بہت بات ہے کہ مین اس کی روح سمجھ لیں اس ٹاپک کی ہے کہ جو ظالمانہ رویے کیے جاتے تھے، یعنی کہ ہم یہ تو نہیں دیکھتے کہ وجہ کیا بنی، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے جرم کیا تو یہ انسان خراب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ وجوہات کی بنیاد پر ہی کوئی انسان کرائم کرتا ہے، اور اگر وہ بھوکا سو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ روٹی چوری کرنے کے لیے تو جائے گا نا۔ تو غیر انسانی اور ظالمانہ سزاؤں کا خاتمہ کیا گیا، کس طرح کے ظلم اور زبردستی کی سزائیں نہ دی جائیں، ان کو اصلاح کی جائے ان کی، تاکہ وہ خود سے جرم چھوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم ان کو اتنا مار پیٹ ان کے اوپر کریں کہ وہ بدظن ہو جائیں اس معاشرے سے بھی اور وہ اس سے زیادہ برے کرائم کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ بیسری جو کرمنل سائیکالوجی کی بیسکس جس نے بتائی تھی، اس نے کہا تھا کہ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نرم رویہ ہونا چاہیے، حوصلہ بخش رویہ ہونا چاہیے، ہمدردانہ ہو رویہ ان سے، تاکہ خود داری سے وہ جرم چھوڑیں، نہ کہ بار بار ان کو کہنا پڑے کہ اس طرح نہیں کرو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے ان مجرموں کے ساتھ۔ ایک تو پہلے وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں، پھر ہم ان کے اوپر اتنا ڈپریشن ڈال دیتے ہیں، اتنا ان کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ بہت زن ہو جاتے ہیں معاشرے سے، پھر وہ چھوٹے کرائم سے بڑے کرائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کا سارا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جہاں پہ ہماری بچیاں بھی محفوظ نہیں ہیں دیکھا جاتا ہے، یہ بہت بڑا کرائم ہے۔
ہم اگر دیکھا جائے تو شریعت کے حساب سے ان کو سزائیں دیں، اور تاکہ جو لوگ اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہیں ان کی اصلاح ہو کہ یہ ایک جرم ہے کہ آپ نانی پریوں کے پر کاٹ دیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہمیں اس چیز سے بہت دور رہنا چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آگے آ جاتا ہے جب ہمارے نفسات کی تقرریاں کیا ہوتی ہیں، ان کو جیل سپریڈنٹ کے طور پہ تقرر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک اسکیل دیا جاتا ہے جس میں وہ کیا کرتے ہیں، سازگار ماحول بناتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، جو مجرموں کو تعلیمی قابلیت ان کی بڑھاتے ہیں، ان کو تعلیم بالغاہ، آپ نے سنا ہوگا تعلیم بالغاہ وہاں ان کو پڑھائی جاتی ہے، اس حساب سے جس ایج کا وہ جو ہے وہ کرمنل ہے، اخلاقی اور دینی تعلیم ان کو وہاں دی جاتی ہے۔ قرآن پاک بھی اب تو حفظ کروایا جاتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے کہ یہ باہر جا کے اپنا روزگار کریں، اور لوگ جو ہیں ان سے ڈرے نہیں اور ان کے پاس اپنا پیسہ ہو، اس کی وجہ سے یہ باہر جا کے کرائم دوبارہ سے شروع نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یورپ میں تو اب ہم خود ہی دیکھتے ہیں اکثر فلموں میں، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی جیل کا جو انٹروڈکشن دیا ہوا ہوتا ہے، جو وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بھی اس طرح کی چیزیں اب نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن ابھی ہمارا ملک جو ہے وہ ایشیائی خطہ تقریباً ترقی پذیر میں آتا ہے، ترقی یافتہ میں نہیں آتا، تو وہاں پہ اس طرح کی انسانی سزائیں اور ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جس طرح سائیکالوجی اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے تو لوگوں کے اندر اصلاح بھی آ رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں اس چیز کو کہ جرم کی وجوہات کیا ہیں، ہمیں وہ دیکھنی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، کرائم خود ہی ختم ہو جائے گا۔ یقیناً آپ کو آج کا لیکچر پسند آئے ہوگا، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک تھا کرمنل سائیکالوجی، تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔